33 سورۃ طور آیت نمبر 34 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم گزری ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ انتظار کرو، یہ شخص آخر کار موت سے اس کا واسطہ پڑے گا اور یہ چلا جائے گا۔ یہ ایک نعوذ باللہ شاعر ہے، بہت سارے شاعر آئے اور گئے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو کہہ دیں تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، فیصلہ اللہ پاک فرمائیں گے، ہار اور جیت کا پتہ چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان معاندین کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا یہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، ان کے عقلوں کا تقاضا یہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے خود قرآن بنایا ہے اور اللہ کے پیش کرتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ کریم اب اسی کا جواب ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے یہ لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو تم بھی اسی جیسی ایک بات لے آؤ، پیش کرو، اگر تم اپنے اس کہنے میں سچے ہو۔ اگر وہ بناتا ہے تو تم بھی بناؤ، اسی طرح کا مقابلہ کرو قرآن کا۔ اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ قرآن کریم نے اپنے مخالفین کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم اس کا مقابلہ کرو، اس جیسا بنا کے لے آؤ، اس جیسی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی آیت بنا کے لاؤ، تم اور تمہارے سارے معبودان باطلہ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کا مقابلہ کرو، بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ اور اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے یا یہ خود خالق ہیں؟ اب بغیر کسی چیز کے یہ معاندین پیدا کیے گئے ہیں، کیا معنی؟ یعنی انسان خون سے، پھر نطفہ سے، ان مراحل سے بن کے اس کی تخلیق ہوئی ہے، کیا وہ ان چیزوں سے ہٹ کر کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کوئی منجمد چیز ہے جس میں عقل ہی نہیں ہے؟ کیا یہ پتھر ہے، انسان ہے، یا یہ خود خالق ہے؟ یعنی اللہ کے بنائے بغیر، اللہ کی تخلیق کے بغیر بس یہ خود کہتے ہیں ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں بنائے۔ عقل مندی اسی میں ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خالق کون ہے تو جواب میں کہتے ہو اللہ، تو جب اللہ کی خالقیت کو مانتے ہو تو پھر تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، تو پھر اللہ کے
اللہ کو معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ نزاع تمہارا کس چیز میں ہے؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ام خلق السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے بنانے والے بھی یہی ہیں؟ اللہ ہے، اللہ ہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں ان کو سمجھ آتی ہے، جب ان سے انسان کی تخلیق کے متعلق پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ، جب آسمانوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ، جب زمین کے متعلق پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ، تو خود اقرار کرتے ہیں اللہ کی خالقیت کو مانتے ہیں، تو پھر عبدیت کا انکار کیوں کر بیٹھ جاتے ہیں؟ یہی سلسلہ، یہی سوالات آگے بھی چل رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اللہ کریم اسی کے جواب میں فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے ان کو کہ لے آئے ایک بات قرآن جیسی، جس طرح محمد رسول اللہ قرآن پیش کرتے ہیں تم بھی اسی طرح کی ایک بات بنا کے لے آؤ، مقابلہ کر جاؤ نا ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے کہنے میں سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا خود ہی بنانے والے ہیں، خود ہی خالق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، نہیں بلکہ اللہ کریم فرما رہی ہیں بل لا یوقنون، بلکہ اناد کے وجہ سے یہ یقین نہیں کرتے، ان کو یقین نہیں آتا۔ اللہم وفقنا لما تحب